السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر نماز کے دوران موبائل کی گھنٹی بجنے لگے تو کیا ہم اسے بند کر سکتے ہیں یا اس گھنٹی کو اسی طرح چلنے دیا جائے؟ اور کیونکہ کہتے ہیں بعض بھائی موبائل نکالتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں اور پھر بند کرتے ہیں نماز کے دوران، تو یہ عمل کیسا ہے؟ اس سلسلے میں سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ مومن کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازیں خشوع خضوع یعنی پوری توجہ کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ تو نماز کو پوری توجہ کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، اور انسان کے دل میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ جب وہ خالق کائنات سے رابطہ کرنے جا رہا ہے تو مخلوق کے سارے رابطے بند کر دے۔ جب خالق سے رابطہ ہو تو مخلوق کے رابطے بند کر دینے چاہیے تاکہ خالق سے رابطے میں خلل پیدا نہ ہو۔ تو اس لیے موبائل کو گھر رکھ کر جائے، مسجد میں لے کر نہ جائے۔ یعنی اگر انسان اپنے گھر میں ہے یا دفتر میں ہے یا اس طرح کہیں موبائل کو رکھ سکتا ہے تو موبائل کو رکھے اور مسجد چلا جائے۔ یہ 15-20 منٹ کا جو ٹائم ہے، اگر یہ موبائل کے بغیر بھی گزار لیا جائے تو کوئی انشاءاللہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے بلکہ نفع کا سودا ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ اگر انسان کسی ایسی پوزیشن میں نہ ہو، یعنی موبائل کو گھر میں یا دفتر میں لاک وغیرہ میں نہ رکھ سکتا ہو، یا اس کے ضائع ہو جانے کا، چوری ہو جانے کا خطرہ ہو، تو پھر اگلا کام یہ کرے کہ مسجد میں جانے سے پہلے یا مسجد میں داخل ہونے سے پہلے موبائل کو سوئچ آف کر دے، یعنی بالکل بند کر دے۔ آج کل تو ویسے بھی یہ سسٹم موجود ہے کہ اگر آپ کا موبائل بند بھی ہو، جب آپ اس کو کھولیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس دوران فلاں نمبر سے کال آئی ہے۔ تو اس لیے موبائل کو بند کر دینا چاہیے، سوئچ آف کر دینا چاہیے۔ تو اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے، انسان بند نہیں کر سکتا، کوئی اتنی بڑی مجبوری اسے لاحق ہے، تو پھر وہ اس کو کم از کم سائلنٹ لگا لے۔ یعنی مسجد میں جانے سے پہلے اس کو سائلنٹ لگا لے، وائبریشن وغیرہ پہ لگا لے، تاکہ اگر کال آئے بھی تو دوسرے لوگ ڈسٹرب نہ ہو، دوسرے نمازی پریشان نہ ہو، تو اس کو سائلنٹ پہ لگا لے۔ لیکن اگر اسے یاد نہیں رہا، نہ تو اس نے موبائل گھر رکھا، نہ ہی موبائل کو بند کیا، سوئچ آف کیا، یہ بھی نہیں کیا، اور اس کی بیل یعنی وہ بھی بند نہیں کی، سائلنٹ بھی نہیں لگایا، اور اسی طرح ہی نماز کے اندر کھڑا ہے اور کال آ گئی ہے، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیب میں ہاتھ ڈالے اور جس بٹن سے کال کاٹی جاتی ہے اس کو دبا دے۔ یعنی بغیر جیب سے نکالے، ہاتھ ڈال کر جس بٹن سے کال بند ہوتی ہے یعنی کاٹی جاتی ہے، ریجیکٹ کی جاتی ہے، اس بٹن کو دبا دے۔ یہ نہ کرے کہ موبائل باہر نکالے اور پھر دیکھے اور پھر کاٹے، یہ غلط ہے۔ جیب میں ہاتھ ڈالے اور اسے یعنی کال ختم کر دے، یہی کافی ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے کہ اس تھوڑی سی حرکت سے انشاءاللہ نماز باطل نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ کسی بچے کو یا اپنی نواسی کو بعض دفعہ نماز میں اٹھا لیتے تھے اگر وہ رو رہی ہوتی تھی یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا۔ تو اسی طرح اگر انسان کو کہیں شدید خارش ہو رہی ہے تو اس کی بھی شریعت اجازت دیتی ہے تھوڑی سی حرکت
وہ بھی ہو جاتی ہے۔ اس طرح اگر اگلی صف میں نماز پڑھ رہے ہیں باجماعت، اگلی صف میں جگہ خالی ہوتی ہے تو اس صف کو پر کرنا، چاہے پیچھے نمازی کھڑا ہو اسی طرح چل کر آگے اس کو پر کرنا، یہ سنت ہے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 قدم اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، ایک جو میدان جہاد کے لیے مجاہد کا اٹھتا ہے، اور دوسرا صف کو پورا کرنے کے لیے نمازی کا قدم اٹھتا ہے، یعنی صف مکمل کرنے کے لیے۔ اگلی صف میں سے کسی بھائی کا کوئی مثلا وضو ختم ہو گیا، جگہ خالی ہو گئی ہے، تو پچھلی صف میں سے بندہ آگے ہو کر اس کو پورا کرے۔ تو خفیف حرکت جو اس طرح کی ہے اس سے انشاءاللہ نماز باطل نہیں ہوتی۔ تو موبائل جو ہے اسی طرح جیب میں ہاتھ ڈال کر بند کر دے۔ اب اس سلسلہ میں دیکھا ہے کہ ہمارے بھائی 2 انتہاؤں کا شکار ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو نماز کے اندر جب بیل آتی ہے، کہیں سے کال آتی ہے، تو وہ باقاعدہ موبائل کو نکالتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں یہ کہاں سے کال آ رہی ہے، پھر اس کو کاٹتے ہیں، پھر باقاعدہ طور پر موبائل کو بند کرتے ہیں، سوئچ آف کرتے ہیں یا سائلنٹ لگاتے ہیں۔ یہ سارا کام وہ نماز میں کرتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اس طرح اگر مشغولیت موبائل کی طرف چلی جاتی ہے ذہنی، تو اس میں نماز کے لیے بھی خطرہ ہے کہ نماز باطل ہو جائے۔ اور دوسری انتہا یہ دیکھی ہے کہ نماز کے اندر بیل چل رہی ہے، اور جو بھائی نماز پڑھ رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اب موبائل کو تو میں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، لہٰذا وہ بیل چلتی رہتی ہے، خود بھی پریشان ہوتا ہے، دوسرے نمازیوں کو بھی پریشان کرتا ہے۔ اور ماشاءاللہ کال کرنے والا بھی اس بات کا اندازہ نہیں کرتا کہ نماز کا وقت ہے، وہ خود اندازہ کرے، وہ ایک کال ختم ہوتی ہے پھر دوبارہ بیل شروع ہو جاتی ہے، تیسری دفعہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ دونوں انتہائیں بھی صحیح نہیں ہیں۔ تو آپ جیب میں ہاتھ ڈالیں اور موبائل بند کر دیں، اور اس میں اس چیز کا بھی خیال کریں کہ کچھ سادہ ٹون لگائی جائے۔ یہ گانوں والی اور موسیقی والی ٹونز ہوتی ہیں، وہ مسجد کے اندر ایک آدمی کا موبائل بولتا ہے، اس میں کوئی ٹون لگی ہے، گانا لگا ہے، پھر دوسرے کا بول پڑتا ہے، تیسرے کا بول پڑتا ہے، وہ مساجد کا ماحول ہی اس آلے نے خراب کر رکھا ہے۔ تو سب سے بہترین ہے کہ اسے لے کر ہی نہ جائیں۔ نمبر 2، اگر لے کر جائیں تو سوئچ آف کر دیں۔ نمبر 3، اگر سوئچ آف نہیں کر سکتے تو پھر اس کو سائلنٹ لگا دیں۔ نمبر 4، اگر یہ بھی یاد نہیں رہا، کال آتی ہے تو اس کو فوراً جیب میں ہاتھ ڈال کر کال ریجیکٹ کرنے والا بٹن دبا دیں۔ تو اس سے انشاءاللہ نماز صحیح ہے اور نماز پہ کوئی فرق نہیں ہے۔